بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو IK نیوز۔ عمران خان اور نئی حکومت کی 2 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ عمران خان صاحب کے زندگی کے مشکل ترین 2 سال، کیا پایا کیا کھویا، کتنا کامیاب ہوئے، کہاں کہاں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ لیکن آپ سے گزارش ہے پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے اسرائیل کے حوالے سے کیا کہا ہے۔ اسرائیل کے حوالے سے عمران خان کا واضح پیغام: اسرائیل کو ہم کبھی تسلیم نہیں کر سکتے۔ UAE سے معاہدہ کے بعد اسرائیل نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ بحرین اور عمان بھی اس معاہدے کے حق میں ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے اس حوالے سے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا، میرا ضمیر مجھے اس بات کا اجازت نہیں دے گا، اور فلسطین کے معاملے میں ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ اس حالات میں عمران خان کا یہ سٹیٹمنٹ ایک غیرت مندانہ سٹیٹمنٹ ہے۔ سعودی عرب پر بھی امریکہ کا دباؤ بڑھنے لگا ہے، اور امریکہ نے واضح پیغام دیا ہے کہ سعودی عرب کے مفاد میں ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر دے، اس کا اعلان کر دے۔ یہ امریکہ کا پیغام تھا سعودی عرب کے لیے۔ صدر ٹرمپ کے مشیر نے کہا کہ ان کا مشترکہ دشمن مثلاً اسرائیل، امریکہ اور سعودی عرب کا مشترکہ دشمن ایران کمزور ہوگا، لہذا سعودی عرب کا اسرائیل سے تعلقات قائم کرنا سعودی عرب کے مفاد میں ہوگا۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ فلسطین کے مفاد میں بھی ہوگا اور ان کو مدد ملے گی۔ UAE اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ اب اسرائیل مزید فلسطین کے علاقے قبضہ نہیں کرے گا، لیکن اسرائیل نے اس بات کو معطل کیا ہے کہ وہ کبھی بھی فلسطین کے علاقے قبضے میں لے سکتا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان آرمی چیف سعودی عربیہ کے دورے پر ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ میرا موقف وہ ہے، قائد اعظم کا جو موقف تھا وہی موقف آج بھی پاکستان کا ہے کہ فلسطینیوں کو ان کا حق، ان کی آزاد ریاست اور ان کو آزاد ملک جب تک نہیں ملے گا تب تک پاکستان اسرائیل کو کسی صورت تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ پھر ہم بھی کشمیر کے آزادی کے حوالے سے بات دنیا کے سامنے نہیں کر پائیں گے۔ انسان اور جانور میں فرق ہوتا ہے، انسان نے اللہ کو جواب دینا ہوتا ہے، لہذا میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں اسرائیل کو تسلیم کروں۔ یہ تھا عمران خان کا بیان۔ اور چائنا کے حوالے سے پرائم منسٹر کا کہنا تھا کہ چائنا سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں، ہمارا مستقبل چین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ سعودی عرب کے حوالے سے یہ کہا کہ سعودی عرب سے کوئی اختلافات نہیں، وہ ایک الگ ملک ہے، پاکستان ایک الگ ملک ہے، ان کے فیصلے الگ ہیں اور ہمارے فیصلے الگ ہیں۔ مشکل وقت میں سعودی عرب نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ انشاءاللہ پاکستان انڈیا سے بہت آگے جانے والا ہے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ پوری دنیا میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کو سراہا جا رہا ہے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ پوری دنیا میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کو سراہا گیا ہے۔ یہ وہی اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے جس کا پاکستانی میڈیا اور اپوزیشن مذاق اڑاتے رہے، لیکن عمران خان اس حوالے سے پہلے دن سے ہی عمران خان کا یہی موقف تھا جسے آج دنیا مان گئی ہے۔ اس کے علاوہ احساس پروگرام کا بھی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ ایسے غریب ملک میں غریب لوگوں کو 12,000 روپے دینا کو کوئی آسان کام نہیں، لیکن پھر بھی اپوزیشن کا کہنا تھا کہ عمران خان کچکول لے کر گھوم رہا ہے۔ پرائم منسٹر کا کہنا تھا کہ سب سے زیادہ غربت سندھ میں نظر آئی، جہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ 30% احساس پروگرام کا پیسہ سندھ میں گیا ہے، اور یہی پیپلز پارٹی کی حکومت عمران خان کو کچکول کے تانے دیتے رہتے تھے۔ 12 سال حکومت کر چکے ہیں پیپلز پارٹی سندھ میں، اور سندھ میں سب سے زیادہ غربت نظر آئی۔ عمران خان نے کہا کہ میرا مقابلہ ان مافیاز کے ساتھ ہے۔ مجھے جو دکھ ہوا جس بات کا جہانگیر ترین کا نام سکینڈل میں آنا، یہ میرے لیے دکھ کی بات تھی، کیونکہ جہانگیر ترین وہ شخص ہے جس نے میرے ساتھ بہت زیادہ سٹرگل کیا ہے۔ اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ عمران خان ایک صادق اور امین ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا کہ کم سے کم خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور یہ بھی کہا کہ انشاءاللہ اس سال آپ کو فرق نظر آنے لگ جائے گا، مطلب ملک بہتری کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ اور کراچی کے ساتھ ایک ماڈرن سٹی کی خوشخبری بھی دی۔ پاکستانی عوام کی آج بھی عمران خان پہ اعتماد ختم نہیں ہوا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر کے اس ملک میں دشمن زیادہ ہے، قدم قدم پر رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، پاکستان کے معروف اینکر کامران خان نے عمران خان کا انٹرویو لیا، جس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ یہ انٹرویو میری صحافتی زندگی کا سب سے خوشگوار دلچسپ تجزیہ تھا۔ سربراہان مملکت سے اس سے پہلے بھی انٹرویوز ہوتے رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں نے صدر بش کو بھی انٹرویو کیا، لیکن یہ تجربہ ہر لحاظ سے نادر اور انتہائی خوشگوار تھا۔ کامران خان نے یہ بھی کہا کہ کل جب یہ انٹرویو تھا تو میں ذرا قبل وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کرنے گیا۔ جس وقت میں کمرے میں داخل ہوا تو پرائم منسٹر صاحب واش روم میں تھے، وضو کر رہے تھے۔ جب وہ نکلے تو ان کے کپڑے گیلے تھے۔ ان کا اور کہنا تھا کہ پرائم منسٹر نے مجھے کہا کہ اب جب کہ ہماری حکومت کو 2 سال مکمل ہو چکے ہیں، میں آپ کو اس بات کا موقع دوں گا
कि आप हमारी हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा लें, और मैं आपको ये भरपूर मौका देना चाहता हूँ कि आप जिस तरह चाहे जायजा लें, जिस तरह आप चाहे एहतिसाब करें, मुझसे सवालात पूछें, क्योंकि मुझे इस बात का यकीन है कि आप तनकीद बर तनकीद नहीं करते, आप सिर्फ तनकीद बर तनकीद पर यकीन नहीं रखते, आपने हमारी कमजोर मामलात पर जहाँ हमसे गलतियाँ हुई आपने भरपूर तरीके से तनकीद की, मगर जहाँ पर हौसला अफजा सूरत हाल नजर आई, जहाँ पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबरें नजर आई, आपने उसको भी प्रोजेक्ट किया और भरपूर अंदाज में मेरी मदद की और हुकूमत की भी मदद की और पाकिस्तानियों की भी मदद की। ये इमरान खान का कहना था सीनियर सहाबी कामरान खान को। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा कि आप जो चाहे सवाल पूछे, जिस तरह चाहे सवाल पूछे, इस सिलसिले में मेरा कोई प्रायोरिटी नहीं और ना कोई रिक्वेस्ट है। मुझे पूरा यकीन है कि आप जो भी बात करेंगे वो हमारी इस्लाह के लिए बात करेंगे, वो बात करेंगे जो हमें जानने की जरूरत है। ओपन फोरम के जरिए पाकिस्तानियों को दिखाना चाहता हूँ कि हमारी कहाँ कमजोरियां हैं और उन कमजोरियों का हमारे पास क्या जवाब है, उनके हवाले से हमारा आगे का प्लान क्या है। मैं पूरे पाकिस्तान के सामने आपके जरिए जो भी कलीदी बात होगी, मसाइल होंगे, आप इस हवाले से पूछे, आप यकीनन भरपूर अंदाज से पूछेंगे, मगर आपके दिल में पाकिस्तान की तड़प मौजूद है, पाकिस्तान की तरक्की और नाजुक मामलात को आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हमारी हुकूमत के हवाले से आप जिस तरह चाहे एहतिसाब करें। और कामरान, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा, प्लीज आपके जहन में जो भी सवाल आए कि हमारी कमजोरी है किसी हवाले से, उसको बयान करें, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा, अपनी कौम को जवाब देने की कोशिश करूंगा। मैं ये बात आपसे बंद कमरे में भी कर सकता था, लेकिन मैं ये कैमरे के सामने करना चाहता हूँ, पूरी कौम के सामने कि मेरी कहाँ कमजोरियां और गलतियां हैं। मैं उसका तज्जिया हासिल करूंगा जहन में और फिर आपके सामने और पूरे कौम के सामने रखूंगा। इससे साफ वाज़ेह होता है कि इमरान खान एक नेक दिल इंसान है, उनकी दिल में कोई खोट नहीं है, बंद कमरे में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने सवालात का जवाब देना चाहते हैं। आपका इस हवाले से क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू।